معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آج سورہ انفطار کی تفسیر آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر کے 5 تک انشاءاللہ اس کی تفسیر آج آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ سورہ انفطار میں یہ سورت مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 19 آیاتیں ہیں اور 329 حروف ہیں۔ ترتیب مصحف اور ترتیب نزول دونوں اعتبار سے اس کا نمبر 82 ہے۔ اس کے اندر خاص طور سے 4 چیزوں کا بیان اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ پہلی چیز آسمان کا پھٹ جانا قرب قیامت میں، دوسری چیز ستاروں کا جھڑ جانا، تیسری چیز دریائے شور اپنی تمام تر شاخوں کے ساتھ دھواں ہونا، دھواں بن کر 2 حصے میں تقسیم ہو جانا۔ ایک حصہ وہ ہے جو زمین میں جذب ہو جائے گا اور ایک حصہ وہ ہے جو جہنم کا مادہ بن کر کے جہنم کی آگ کو بھڑکانے والا بن جائے گا۔ اور چوتھی چیز یہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر بیان فرمائی ہے کہ زمین میں زلزلے کا آ جانا، زلزلہ پیدا ہونا۔ تو قیامت کی 4 بڑی نشانیاں، بلکہ قیامت قائم ہونے کی نشانیاں اللہ رب العزت نے اس کے اندر بیان فرمائی ہے۔ معزز سامعین کرام، سورہ انفطار کی پہلی آیت اذا السماء فطرت ہے۔ فطرت کا مصدر انفطار ہے اور اسی سے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے، سورہ انفطار۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اذا السماء فطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، واذا البحار فجرت، اور جب سمندر اپنی جگہ سے بہا دیے جائیں گے، واذا القبور بعثرت، اور جب قبریں شق کر دی جائیں گی، علمت نفس ما قدمت واخرت، تو ہر شخص جان لے گا کہ اس نے پہلے کیا عمل کیا تھا اور بعد میں کیا عمل کیا تھا۔ معزز سامعین، آسمان کا پھٹ جانا یہ قیامت قائم ہونے کی نشانی ہے، بلکہ قیامت جب قائم ہوگی تو قائم ہونے سے پہلے آسمان پھٹ جائے گا۔ اور آسمان کے پھٹنے کے تعلق سے اللہ رب العزت نے مختلف آیتوں میں تذکرہ فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ فرقان آیت نمبر 25 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جس دن آسمان بادل سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتوں کو لگاتار اتارا جائے گا۔ یعنی اللہ رب العزت اپنے بندوں کو قیامت سے خوف دلا رہا ہے، ڈرا رہا ہے کہ ڈرو اس دن سے جب آسمان پھٹ جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی، بالکل ہولناک منظر ہوگا، ستارے جھڑ جائیں گے۔ ایسے وقت سے ڈرو، اس دن سے ڈرو اور اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کرو، برے کاموں سے بچو، نیک کاموں کی طرف سبقت کرو۔ اسی طریقے سے سورہ رحمان آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے
فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پس جب آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے گا جیسے سرخ چمڑا، آسمان ایسا پھٹے گا اور پھٹ کر لال ہو جائے گا جیسے کہ لال چمڑا ہوتا ہے۔ اور سورہ انشقاق کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، تو آسمان کے پھٹنے کا اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی مختلف آیتوں میں ذکر فرمایا ہے۔ بلکہ آسمان ہی نہیں، آسمان بھی پھٹے گا اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح ریزہ ریزہ ہو کر اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، سمندر بہا دیے جائیں گے اور سمندروں کے پانی میں آگ لگا دی جائے گی۔ ایسا خوفناک قیامت کا منظر ہوگا، وقوع قیامت کا منظر ہوگا۔ ایک آیت میں جو سورہ قاریہ کی 5ویں نمبر آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین روئی کی طرح، اون کی طرح ہو جائیں گے، یعنی جیسے روئی کو دھن دینے کے بعد بالکل ہلکی ہو جاتی ہے اور تھوڑی سی ہوا سے وہ اڑ جاتی ہے، اسی طریقے سے پہاڑ جو ہے دھنی ہوئی روئی کی طرح رنگین ہو جائیں گے اور وہ اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے سامعین، ناظرین، کہ جب پہاڑ اتنا مضبوط مخلوق ہے، جب آسمان اتنا مضبوط مخلوق ہے، زمین اتنا مضبوط اور مستحکم ہے، اپنی جگہ ٹکی ہوئی ہے، اسی طریقے سے دریا، سمندر، یہ جو ہے نہایت ہی اپنے آپ میں عظیم طاقتیں رکھتی ہیں۔ تو حضرات محترم، جب پہاڑ ایک مضبوط مخلوق ہو کر قیامت کے دن دھنی ہوئی روئی کی طرح ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جائے گا، جب آسمان اتنا مضبوط ہونے کے باوجود، مستحکم ہونے کے باوجود، ٹھوس ہونے کے باوجود پھٹ کر بکھر جائے گا، ستارے مضبوط ہونے کے باوجود ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، سمندر اپنی جسامت اور اپنی ہیبت ناک قوت کے باوجود خشک ہو جائیں گے، بہا دیے جائیں گے۔ تو اب یہ جبکہ یہ آسمان، چاند، تارے، سمندر، پہاڑ، زمین، یہ وہ مخلوق ہے کہ اللہ نے اس کے ذمے جو کام دیا تھا، ان مخلوقوں نے اپنا اپنا کام پورا کیا، کبھی اللہ کی ذرہ برابر نافرمانی نہیں کی۔ اللہ نے جو حکم دیا وہی انہوں نے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ذرہ برابر انہوں نے ہرگز نہیں کیا، ایک پل کے لیے بھی رب کی نافرمانی نہیں کی۔ اس مخلوق کا یہ حال ہوگا کہ اپنی مضبوطی کے باوجود، ٹھوس ہونے کے باوجود، مستحکم ہونے کے باوجود اس کی حالت یہ ہوگی، اچھا فرما بردار ہونے کے باوجود اس کی حالت یہ ہوگی کہ وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح بالکل اڑتا ہوا نظر آئے گا، آسمان پھٹتا ہوا نظر آئے گا، ستارے گرتے ہوئے نظر آئیں گے، سمندر خشک ہوتے اور بہا دیے جائیں گے، زمین میں زلزلہ طاری ہو جائے گا۔ تو جو فرما بردار مخلوق ہے، ٹھوس ہے، مضبوط ہے، اس کا یہ حال ہے۔ تو انسان جو کمزور ہے، پہاڑ کی طرح مضبوط نہیں ہے، آسمان کی طرح مضبوط نہیں ہے، زمین کی طرح مضبوط نہیں ہے، سمندر کی طرح مضبوط نہیں ہے، چاند تارے ستاروں کی طرح مضبوط نہیں ہے، اور پلس نافرمان بھی ہے۔ جب فرما بردار مضبوط مخلوقوں کا یہ حال ہوگا تو یہ انسان نافرمان کمزور انسان کا بروز قیامت کیا حال ہوگا۔ اللہ رب العزت اس سے یہ سمجھانا چاہتا ہے بندوں کو، یہ بتانا چاہتا ہے میرے بندو، خود پر رحم کرو، غلط کام چھوڑ کر کے نیک کام کرنے کی کوشش کرو، صراط مستقیم پر استقامت حاصل کرو، میری بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاؤ، میری رضا کا کام کرو، میری نافرمانی کا کام مت کرو۔ سوچ کر دیکھو، جب پہاڑ دھن کر کے روئی کی طرح ریزہ ریزہ ہو کر
उड़ता नजर आएगा तो तुम्हारा क्या बनेगा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह इन्फितार आयत नंबर 2 में इरशाद फरमाया, व इदल कवाकिबु तफरत, और जब सितारे झड़ जाएंगे। सितारे झड़ने का क्या मतलब है? तो कहते हैं इसकी दो तरह की तफसीर बयान की गई है। एक तो यह कि सितारों का झड़ना इस वजह से होगा कि सितारों की तख्लीक मखलूक को नफा पहुंचाने के लिए की गई है। जैसे इंसान है, इंसान को तकवीम टाइम टेबल बनाने की जरूरत हो तो सितारों के जरिए बनाते हैं, या समत मालूम करना हो तो सितारे समत का इल्म हासिल करने के लिए भी सितारे काम आते हैं। इसी तरीके से सितारों के जरिए लोग निशान मंजिल का पता लगाते हैं। सितारों की रोशनी से रात को सफर उनके लिए आसान होता है। तो जब मखलूक ही नहीं रहेगी, इंसान ही नहीं रहेंगे, तो सितारे रहने का कोई मतलब नहीं, चूंकि सितारों को तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के फायदे के लिए बनाया है। जब इंसान ही नहीं रहेंगे तो फिर सितारों के बाकी रहने का कोई मकसद ही नहीं होता है, इसलिए सितारे झड़ जाएंगे। और दूसरी तफसीर ये बयान फरमाते हैं कि सितारों को अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान की जीनत के लिए बनाया है, और जब आसमान फट जाएगा, फट कर बिखर जाएगा, तो जब उसका मस्कन ही नहीं है, मदार ही नहीं रहेगा, जहां पर वो जिसकी जीनत के तौर पर लटकाए गए हैं वो आसमान ही नहीं रहेगा, तो सितारे कहां लटक कर रहेंगे। इसलिए सितारे झड़ जाएंगे। फरमाते जब आसमान फट जाए, सारे आसमान फट जाएंगे, फट कर बिखर जाएंगे, तो सितारे भी खुद ब खुद झड़ जाएंगे। सूरह इन्फितार आयत नंबर 3 में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, व इदल बिहार फुज्जरत, और जब समंदर अपनी जगह से बहा दिए जाएंगे। इसकी भी मुख्तलिफ तफसीरें मुफस्सिरीन किराम ने की है। एक तफसीर तो ये की है कि सारे समंदर का पानी बह करके एक समंदर में जमा हो जाएगा और फिर जमीन सारा पानी को जज्ब कर लेगी, तो समंदर खुश्क हो जाएंगे। और दूसरी तफसीर ये की गई है, दूसरी तफसीर में ये फरमाते हैं कि समंदर का पानी अपनी जगह जोश मारेगा। ऐसा नहीं है कि सारे समंदर के पानी एक ही समंदर में जमा हो जाएगा और जमीन जज्ब कर लेगी। वैदल बिहार फुज्जिरत का मतलब है समंदर का पानी जोश मारेगा। याद करो उस दिन को जिस दिन समंदर का पानी जोश मारेगा, यानी वह खौलता हुआ नजर आएगा उसमें। जैसे कि इससे पहले सूरह तकवीर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि वह इदल बिहार सुज्जिरत, कि जिस दिन समंदर में आग लगा दी जाएगी, समंदर का पानी खौल जाएगा, उसमें आग लगा दी जाएगी, आग भड़क उठेगी। तो यहां भी वही मिलता जुलता मफहूम है कि वह दल बिहार फुज्जिरत, कि जिस दिन समंदर का पानी जोश मारेगा। याद करो उस दिन को, यानी कुर्ब क़यामत में समंदर का पानी जोश मारेगा, खौलता हुआ नजर आएगा, काबिल इंतिफा ना रहेगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह इन्फितार के आयत नंबर 4 में इरशाद फरमा, वइदल कुबूर बुअसिरत, और जब कब्रें शक कर दी जाएंगी, शक कर दी जाएंगी, कब्र शक हो जाएंगी और मुर्दे बाहर आएंगे। बुअसिरत का माना है उलट पलट कर देना, यानी नीचे का हिस्सा ऊपर और ऊपर का हिस्सा नीचे कर देना, इसका मतलब होता है। और मुर्दों को जिंदा करके कब्रों से निकाला जाएगा। गर्चे मिट्टी मुर्दों के जिस्म को खा लेगी, उसके जिस्म इंसान का मुंतशिर हो जाएगा और उसके जर्रात दूर दराज इधर उधर बिखरे हुए मुंतशिर होंगे। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत उस दिन कब्र को शक फरमाएगा और वो जो मिट्टी होगी उसी मिट्टी से इंसान के जिस्म को दोबारा तैयार फरमाएगा और फिर उसको मैदान हश्र में ले जाया जाएगा। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह जिलजाल के आयत नंबर सूरह जिलजाल में फरमाता है, वह अखरजतिल अर्द, आयत नंबर 2 में इरशाद फरमा, वह अखरजतिल अर्द अथकालहा, और जमीन अपना बोझ बाहर निकाल फेंकेगी, यानी मुर्दों को बाहर कर दिया जाएगा। जो मरे हुए होंगे, जो कब्र में होंगे, उन सबको बाहर कर दिया जाएगा और वो जिंदा होकर बाहर निकल आएंगे। और सूरह इन्फितार की आयत नंबर 5 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया,
علمت نفسم ما قدمت و اخرت، تو ہر شخص جان لے گا کہ اس نے پہلے کیا عمل کیا تھا اور بعد میں کیا عمل کیا تھا۔ حضرات محترم، یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت جب قائم ہوگی تو اس دن آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، سمندر کا پانی جوش مارے گا اور سمندر کا پانی جوش مارے گا، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ قبریں شق کر دی جائیں گی اور قبروں سے مردے باہر نکل آئیں گے۔ یہ وقوع قیامت کی نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے علمت نفس ما قدمت و اخرت، اس دن ہر شخص جان لے گا کہ اس نے پہلے کیا عمل کیا تھا اور بعد میں کیا عمل کیا۔ پہلے کیا کیا تھا، بعد میں کیا کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہ اس کی مختلف تفسیریں ہیں۔ پہلی تفسیر تو یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ کہ تمام لوگ جان لیں گے کہ انہوں نے دنیا میں اول سے لے کر آخر تک کیا کیا، اچھا کیا کیا، برا کیا کیا، صحیح کیا کیا، غلط کیا کیا، وہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں آ جائیں گے اور ساری باتوں کو وہ جان لے گا کہ میں نے کیا اچھا کیا، کیا برا کیا۔ اور بعض مفسرین نے اس کا معنی یہ بتایا کہ اس نے دنیا میں جو بھی نیک کام کیے تھے یا برے کام کیے تھے، قیامت کے دن وہ ان سب کاموں کو جان لے گا، یعنی اچھا برا جو بھی کیا تھا وہ سارے کاموں کو وہ جان لے گا کہ میں نے دنیا میں کیا کیا تھا۔ اور بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ علمت نفس ما قدمت، ما قدمت سے مراد وہ کام ہے جو انہوں نے خود کیے، جیسے روزہ، نماز، حج و زکوٰۃ، یا پھر سمجھو جو بھی برے کام کیے، چوری چماری جو بھی اس نے کیا برا کام، تو جو اس نے خود کیا ما قدمت سے وہ کام مراد ہے، وما اخرت سے وہ کام مراد ہے کہ جو اس نے زندگی میں کچھ ایسے طریقے پیدا کر دیے تو اس کے مرنے کے بعد لوگ اس طریقے پر عمل کیے تو وہ بھی جان لے گا۔ مثال کے طور پر صلاۃ و سلام پڑھنا، مثالاً سمجھو کوئی نیک کام کسی نے دنیا میں پیدا کر دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سنہ سنتن حسنتن فلہ مثل ما لہ، کہ جس نے دنیا میں کوئی اچھا طریقہ پیدا کر دیا اور پھر اس اچھے طریقے پر خود اس نے عمل کیا، پھر اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد دوسرے لوگوں نے بھی اس پر عمل کیا تو اس کو اس طریقے کا پیدا کرنے کا ثواب اس کو بھی ملے گا، اور جب قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا بھی ثواب اس کو مل کر کے پھر ان کو بھی ملے گا۔ تو اور سرکار یہ فرمایا من سنہ سنتن سیئۃ فلہا مثل ما لہا، کہ جس نے دنیا میں فلہ مثل ما لہ، جس نے دنیا میں کوئی برا طریقہ پیدا کر دیا، غلط طریقہ پیدا کر دیا، ناجائز طریقہ پیدا کر دیا، حرام طریقہ پیدا کر دیا، تو اس کو عمل کرنے سے جتنا گناہ ملے گا، اور عمل کر کے سمجھو وہ مر گیا تو جتنے لوگ اس پر قیامت تک عمل کریں گے اس کا بھی گناہ اس کو ملے گا، اور عمل کرنے والے جو اس کے برے طریقے پر عمل کریں گے اس کو بھی گناہ ملے گا۔ معزز سامعین کرام، ما قدمت سے وہ کام مراد ہے جو اس نے خود کیا، اور ما اخرت سے وہ کام مراد ہے جو طریقے اس نے دنیا میں پیدا کر دیا اور اس کے بعد لوگوں نے اس پر عمل کیا، اچھا طریقہ پیدا کیا تو اس کا انعام اسے ملے گا، برا طریقہ پیدا کیا اور لوگ اس پر عمل کیے تو اس کی سزا بھی اس کو ملے گی، اس کا گناہ بھی اس کو ملے گا۔ معزز سامعین کرام، یہ 5 آیتوں کی تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں، بس عریضہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں مہلت دی ہے، وقت دیا ہے، تو ہمیں اس مہلت اور اس وقت کا فائدہ لینا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔